سورۃ رحمان نے میری زندگی کیسے بدل دی، آج میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، اگر قضا ہو گئی تو کہتے ہیں کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میری زندگی کیسے بدلی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اچھا، جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو گھر والوں کی خواہش پر میں جامعہ چلی گئی۔ جامعہ چلی تو گئی لیکن میری اپنی خواہش نہیں تھی اور میرا دل بھی نہیں تھا کہ میں جامعہ میں جاؤں، کیونکہ مجھے تو اسکول کا ماحول پسند تھا۔ خیر میں جامعہ میں چلی گئی، وہاں پر میں نے قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی عالمہ کا کورس بھی شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک سال ختم ہو گیا اور دوسرا سال جیسے ہی شروع ہوا، لیکن میرا پھر بھی جامعہ میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے لیے بہت دعائیں کرتی تھی لیکن پھر بھی میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ آخرکار پڑھنا بھی ضروری تھا۔ تو ابھی میری پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک بیان سنا جس میں سورۃ رحمان کی فضیلت، سورۃ رحمان کی برکات میں نے پڑھی دیکھی تو مجھے اتنی پسند آئی۔ میں تہجد کے ٹائم اٹھا کرتی تھی اور یقین مانے میں سورۃ رحمان روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی تو میرے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسا سکون وہ صرف وہی انسان جان سکتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی اور اب تک لگائی ہوئی ہے۔ میں سورۃ رحمان جب بھی پڑھتی ہوں میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، میں روتی ہوں، گڑ گڑاتی ہوں۔ سورۃ رحمان پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کر دیتی ہوں کہ اللہ میری تمام مشکلات حل کر دے۔ اے اللہ تو ہی ہم سب کا والی ہے، وارث ہے۔ یقین کریں اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں، بہت سکون ملتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھیں، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، پھر دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ سورۃ رحمان جب میں پڑھتی ہوں نا، یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم میرے سامنے ہے، کیونکہ سورۃ رحمان میں جنت کا ایسا ذکر ہے کہ پڑھ کر مزہ آ جاتا ہے۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مزہ ہی دو بالا ہو جاتا ہے۔ جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن کو، ایک قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب میں سمجھ کے پڑھتی ہوں اور رحمان کا مطلب کیا ہے، علم القرآن کا مطلب کیا ہے، یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت میرے سامنے ہے، جیسے میں اپنے اللہ سے بات کر رہی ہوں۔ دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، سارے غم پریشانیاں بھول جاتی ہوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس ایک عمل کرنا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے۔ تہجد پڑھ کر آپ نے اللہ کے حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے منوانی ہے اپنی بات، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، دولت کی ہو، حاجت کی ہو، پیسوں کی ہو، گھر کی ہو، گاڑی کی ہو۔ آپ نے رو رو کر اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو میں 7ویں آسمان پر آ جاتا ہوں اور میں اپنے بندے سے کہتا ہوں، اے میرے بندے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور تو میری عبادت میں لگا ہوا ہے، آج تو مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے لالچ ہونا چاہیے۔
کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے جان دے دیتی ہے، تو پھر اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مل جائیں گی۔ جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں نا، انسانوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ایک تو وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں اس سے دب کر چلنا پڑتا ہے کہ ہم نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں بندے نے ہمارا یہ کام کیا تھا، ہم اس کے آگے بول نہیں سکتے۔ لیکن جب اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جیسے کیسے کر کے اللہ کو منا لیتے ہیں، اور اللہ تو دیر بھی نہیں لگاتے، اللہ تو فوراً ہماری دعائیں سن لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سب گناہ ہے، شرک ہے، ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ یہ سب چھوڑ دیں، اللہ سے لو لگا لیں، دین کی طرف نکل جائیں، جہاد کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اللہ تو خالی جھولیاں بھرنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، پھر اللہ ہمیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہے؟ اللہ کے کلام میں جو برکت ہے، جو شفا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ قرآن مجید تو پورا ہی شفا ہے، پورا ہی دم ہے، بہت اثر ہے، بہت اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے، تو اللہ پاک اپنے بندے کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم وظائف کر کے بھی تھک گئے ہیں، دعائیں کر کے بھی تھک گئے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے معاملے میں وہ بات بہتر ہی نہیں ہوتی، میں اسے اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہوں اور اس کی دعا کو سنبھال کر رکھتا ہوں، مناسب موقع دے کر اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاک ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ روزانہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو آپ سورہ رحمان کو پڑھا کریں۔ ایک تو یہ دلوں کو مطمئن کر دیتی ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے سورۃ رحمان۔ یقین کریں زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سورہ رحمان پڑھ کر۔ آپ بھی پڑھا کریں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل نبوی وظائف کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔